السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈیویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے تنقید کے کچھ ویڈیو آپ کے سامنے لائے گئے تھے۔ آج کی تنقید کے اس ویڈیو میں ہماری جو سامنے ٹاپک ہے وہ ہے حالی کی تنقید نگاری۔ اب حالی کی تنقید نگاری سے متعلق آپ سے سوال کسی بھی طرح گھما پھرا کر پوچھا جا سکتا ہے۔ حالی کی تنقید نگاری پر تبصرہ کیجیے، حالی کی تنقید نگاری کا جائزہ لیجیے، کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کو جواب کیسا لکھنا ہے، آپ کو صرف اس پہ نظر کرنی ہے۔ چلیے بنا وقت ضائع کیے سیدھے جواب کی جانب چلتے ہیں۔ اردو زبان میں باقاعدہ تنقید کا آغاز مولانا حالی کے مقدمے سے ہوا۔ حالی نے 1893 میں مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر پہلی بار ایک منظم اور مربوط شکل میں تنقیدی نظریات پیش کیے۔ اس لیے مولانا حالی کو تنقید کا معمار یا معمار اول اور مقدمہ شعر و شاعری کو اولین تنقیدی صحیفہ کہا جاتا ہے۔ بقول کلیم الدین احمد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھیے، اردو تنقید کی ابتدا حالی سے ہوتی ہے۔ پرانی تنقید مخدوف و مقصود کے جھگڑوں، زبان و محاورات کی صحت و اسناد کی ہنگامہ آرائی تک محدود تھی۔ حالی نے سب سے پہلے جزئیات سے قطع نظر کی اور بنیادی اصول پر غور کیا۔ شعر و شاعری کی ماہیت پر کچھ روشنی ڈالی اور مغربی خیالات سے استفادہ کیا۔ اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات ہے۔ وہ اردو تنقید کے بانی بھی ہیں اور اردو کے بہترین نقاد بھی۔ حالی کے تنقیدی نظریات کا جائزہ۔ بات کرتے ہیں مقصدیت اور افادیت پر۔ مقصدیت اور افادیت کو حالی شاعری کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ اسے وہ بیکاری کا مشغلہ اور وقت گزاری کا ذریعہ نہیں مانتے، زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ شاعری سے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں اور لیے جاتے رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا حالی شاعری کی مقصدیت کے قائل ہیں، اس لیے اسلوب سے زیادہ پیغام، گویا لفظ سے زیادہ معنی ان کے نزدیک اہم ہے۔ شاعری کی 3 شرطیں کیا ہے دیکھیے۔ شاعری کی 3 شرطیں مولانا حالی کے نزدیک ایسی ہیں جن کے بغیر شاعری کا تصور ممکن نہیں۔ یہ ہے تخیل، مطالعہ کائنات اور تحفظ سے الفاظ۔ پہلا کیا ہے؟ تخیل۔ یہ وہی شے ہے جس انگریزی میں امیجنیشن، کلپنا شکتی کہا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تخیل کے بغیر شاعری ممکن ہی نہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تخیل کو نقل کے تابع ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے مطالعہ کائنات۔ فنکار اپنی تخلیق کا مواد اس کائنات سے حاصل کرتا ہے جو اس کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہے۔ شاعر کو چاہیے کہ اس کائنات کو گہری نظر سے دیکھے تاکہ اپنی تخلیق میں کامیابی کے ساتھ اس کی تصویر کھینچ سکے۔ اور تیسرا ہے تحفظ الفاظ۔ اس کا مطلب ہے لفظوں کی تلاش۔ شاعر اپنے جذبات و احساسات کو لفظوں کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے۔ جب تک موضوع الفاظ تک رسائی نہ ہو وہ اپنے خیال کو عمدگی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے شاعری میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں شاعری کی 3 خوبیاں۔ شاعری کی 3 اہم خوبیاں۔ 3 خوبیاں شاعری کے لیے بقول حالی بے حد ضروری ہیں۔ یہ ہیں سادگی، جوش اور اصلیت۔ پوائنٹ وائز دیکھتے ہیں۔ سادگی سے حالی کی مراد یہ ہے کہ شعر میں آسان خیال آسان لفظوں کے ذریعے پیش کیا جانا چاہیے تاکہ اسے سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ دوسرا، جوش سے حالی کا مطلب یہ ہے کہ شعر میں بے ساختگی پائی جائے، یہ محسوس ہو کہ شاعر نے کوشش کر کے شعر نہیں کہا بلکہ شعر بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا۔
تیسرا ہے اصلیت۔ مولانا حالی نے شاعری میں جھوٹ اور مبالغے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اصلیت پر زور دیا ہے۔ چوتھا ہے اخلاقی نقطہ نظر کو مولانا کے نظام فکر میں مرکزی اور کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی رائے ہے کہ بری شاعری سوسائٹی کو گمراہ کرتی ہے، اس لیے مولانا کی رائے میں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ پانچواں ہے عملی تنقید۔ مقدمہ شعر و شاعری کا دوسرا حصہ عملی تنقید ہے۔ اس میں غزل، قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ مثنوی کو مولانا سب سے زیادہ کارآمد صنف خیال کرتے ہیں کیونکہ اس میں تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کی گنجائش ہے۔ مرثیہ بھی انہیں بے حد پسند ہے کیونکہ اخلاقی تعلیم کا بہترین موقع یہاں مل جاتا ہے۔ قصیدہ مولانا کو سخت ناپسند ہے کیونکہ اس میں جھوٹ اور خوشامد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ غزل کو مولانا حالی بے وقت کی راگنی بتاتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ اصلاح نہ ہوئی تو غزل مٹ جائے گی، چنانچہ اس کے خامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی اصلاح کا مشورہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غزل کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، اس میں حسن و عشق کے موضوعات کے علاوہ دوسرے موضوعات کا بھی احاطہ کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں حالی کی تنقید کی خامیاں، خصوصیات آپ کو بیان کر دی ہے۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں جن موضوعات سے بحث کی ہے ان کا تنقیدی جائزہ لینے پر اندازہ ہوتا ہے کہ حالی کے بہت سے خیالات قدیم اور شاعری بالخصوص غزل میں پائے جانے والے تکلف، تصنع آورد مبالغہ، عشقیہ مضامین، ابتذال اور غیر صحت مندانہ رجحانات کا رول ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک انتہا پسندی دوسری انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالی کی تنقید میں توازن کی کمی نظر آتی ہے، توازن میں بیلنس کی کمی نظر آتی ہے۔ شعر و ادب میں اخلاقی وفادی نقطہ نظر کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، لیکن حالی ادبی مباحث میں جس طرح اخلاق کا پیوند لگاتے ہیں اس سے کتنی ہی شاعرانہ اصطلاحیں حالی کے قلم سے باہر ہو گئیں۔ اخلاقی نقطہ نظر پر بہت زیادہ زور دینے اور ہر چیز کو اخلاق و مقصدیت کے حوالے سے ادبیت مجروح ہو گئی ہے۔ اس طرح اصلیت اور واقعیت پر زور دینے سے اور شاعرانہ مبالغہ کو یکسر شاعری کے قلم سے خارج کر دینے سے شاعری جمالیاتی عناصر سے محروم اور سپاٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اردو تنقید میں حالی کا مقام، اب دیکھیے حالی صاحب کا رول اردو ادب میں کیا ہے۔ لیکن ان خامیوں کے باوجود حالی کی اولیت اور مقدمے کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ آج شعر و ادب میں جو نئے تجربے کیے جا رہے ہیں، قافیہ اور ادیب سے آزاد معرہ نظمیں لکھی جا رہی ہیں، اس کی راہ کھولنے کا سہارا حالی اور آزاد کے سر ہے۔ اسی طرح زندگی اور ادب کے درمیان جو گہرا رشتہ نظر آ رہا ہے وہ حالی کے خیالات کی توسیع ہے۔ اسی طرح غزل روایتی شاعری کے دائروں سے نکل کر اپنے عہد کے ارتعاشات اور احساسات کے ترجمان بنی ہوئی ہے۔ اس میں حالی کے تنقیدی نظریات کا بڑا ہاتھ ہے۔ آل احمد سرور نے ٹھیک ہی لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے اسے ایک ذہن دیا ہے۔ 20ویں صدی کی تنقید حالی کی اس ذہنی قیادت کے سہارے چل رہی ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ آل احمد سرور فرماتے ہیں۔ تو یہ تھا دوستوں حالی کا تنقیدی جائزہ۔ آپ سے تنقید کے بارے میں کیسے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم علامہ شبلی نعمانی کی تنقید نگاری کا تبصرہ پڑھیں گے۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔